حضرت بلال پاک دے دروازے تے جب عشق نے دستک دیتی تے پھر کی کیا؟ اے بلال میرے کول ایماندار تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. اے بلال میرے کول ایماندار تیریاں نے تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں. عشق مصطفیٰ دا چاک دے کے سارے عرب دے وچ نساواں گا میں. تیرا نال جو بندیاں زور پینا مارا انہاں دے کولوں پواواں گا میں. لڑنا پوے گا تینوں پھر ٹرنا پوے گا تینوں پھر پتھراں تے نال کلیاں چ کیلے ٹکاواں گا میں. ٹرنا پوے گا تینوں پھر پتھراں تے نال کلیاں چ کیلے ٹکاواں گا میں. تے حضرت بلال پاک جڑے نے وہ ہس کے کی فرماتے ہیں کہتے ہیں اے عشقا اگر یہ سب کچھ میں مان لواں قبول کر لاں تو پھر میرے کا نام کی ملے گا. کہ کہتے ہیں پھر میرے کا انعام کی ملے گا. عشق نے بڑا پیارا جواب دیتا اور جنہوں عرشاں کے صدقے رب مل گا. کہ کیا جنہوں عرشاں کے صدقے رب مل گا وہ سینے دے نال لواواں گا میں. جڑے کعبے ول کرتے جگ سجدے جڑے کعبے ول کرتے جگ سجدے وہ چھت تے تینوں چڑھاواں گا میں. ہوا جنت وچ جدوں تقسیم تھی سن سردار ہوا تے تینوں دعاواں گا. سردار ہوا تے تینوں دعاواں گا میں. سارے نبی ولی غوث قطب ابدال تیرے پیچھے ہوں گے پہلے جنت دے وچ کرواواں گا میں. ایک وہ عشق جو حضرت بلال پاک نے کیا ایک وہ عشق جو ہم کرتے ہیں. اگر وہ سچا عشق ہے سچی محبت ہوگی کملی والے سے میرے پیارے آقا سے سچا پیار ہوگا پھر قبر میں فرشتے بھی حیا کریں گے اور منکر نکیر بھی حیا کریں گے کہ یہ نبی کا غلام آ گیا ہے. کہ عشق کی پہلی منزل ہے ادب. عشق کی پہلی منزل کیا ہے؟ ادب. کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. یہ تو دنیا میں فیصلہ ہے. جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر ادب ہمارے اندر ادب کا شوق پیدا کر دے ہمارے نصیب میں ادب ہو جائے تو الحمدللہ ہمارا شوق بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا. ہمارا ذوق بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا. ہمارا ایمان بھی اتنا ہی پختہ ہوگا. صرف ایک ادب آ جائے. کیا ادب آ جائے. اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ہماری قبولیت فرمائے. آقا علیہ السلام کے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. محبت سچی کرنے کی کئی شرطیں ہیں میرے یہاں. محبت سچی کرنے کی کئی شرطیں ہیں مگر ایک ایسی شرط ہے کہ پختہ ایمان سچی محبت اپنی اولاد مال جان گھر بار دولت ہر چیز سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کی ہے. یہ شرط ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے خود بھی فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ جب تو مجھے چاہیے گا پھر تیرا ایمان ہوگا. ایسی بات ہے نا. تو میری بہنوں پھر پتہ نہیں کون جانے آج اس طرح ہم سب بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس کو میرے آقا پسند فرما رہے ہیں. تو یہ کسی کو حقیر مت سمجھا کرو کہ میں بہت بڑا ہوں وہ میرے سے کمتر ہے. یہ ایسے ایسے یہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے چھوٹے نالج میں ہمیں پائی جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑھ کے سوچیں. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں ہم یہ سوچیں کہ وہ میرے سے بہتر ہے وہ میرے سے بہتر ہے. کیونکہ ایک منٹ کا محاسبہ ہم کریں نا اپنا ایک منٹ کا محاسبہ کریں بچوں کو طرف چکو ہے. ایک منٹ میں بڑی دور کی بات ہے. 60 سیکنڈ کرتے ہیں ایسی ہے نا. ایک سیکنڈ صرف اپنا محاسبہ کر لو کہ میں نے آج کیا کمایا. یقین کرے آپ کا ضمیر میرا ضمیر پانی نہ ہو تو میرے منہ پہ جو مرضی کرے. کیوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا اس کو کسی کا عیب اس کو کسی کی جو ہے برائی نظر نہیں آتی. کیونکہ بابا اللہ شاہ نے فرمایا کہتی ہے کہ برے بندے میں لپٹ چلے میاں صاحب کا شاید شعر ہے جہاں مجھے آگے تھوڑی سی غلطی لگتی ہے مگر میں بتا دیتی ہوں کہ برے بندے میں لپٹ چلے تو برا لبیا نہ کوئی کی فرماتے ہیں برے بندے میں لپٹ نکلے آتے برا لبیا نہ کوئی جب میں اندر جاتی پائی تو میرے تو برا نہ کوئی میرے تو برا ہی نہ کوئی تمہارا اندر جاتی پائی تو پھر ہی نظر آتا ہے نا.
ویسے تھوڑی نظر آتی، ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ساری میں نہیں ختم ہوئی. چلیں اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اللہ پاک کی باغزات رحمت کی رحمت جوش میں آئے تو پتہ نہیں کس کو قبول فرما لے اور کس کا بیڑا پار ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں میرے آقا علیہ السلام بہت ہی پیارے تھے. لجپال آقا کو ہم سب کو اللہ پاک لجپال آقا ہمارے آقا علیہ السلام کا انداز مبارک ایسا ہے کہ دیکھیں وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے والی بن کے آئے، رحمت اللہ علیہ بن کے آئے. اللہ پاک نے ان کو رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. وہ ہر کسی کا دکھ درد بانٹتے تھے، سب کے دکھ مٹانے آئے. تو جب گئے تھے نا تو سارا کچھ ختم کر کے ہی گئے تھے. جب ان کا وقت آیا تھا نا واپسی کا تو اللہ کے نبی فرما کے گئے تھے کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، میں نے کچھ ایسا چھوڑا نہیں جو میری امت کے کام میں نہیں آیا. یعنی کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، امت کے لیے سب کچھ کر لیا تھا اس وقت اللہ کے نبی. مگر ہم امتی ایسے ہیں کہ ہم گمراہ ہو چکے. یقین مانیں ہم نام کے مسلمان ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. ہماری گمراہی ہوگی حد ہی نہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کو تو وہی بات آ گئی نا کہ عشق والے کیا کہتے ہیں، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. میرے آقا جیسا اس جہاں میں کوئی بھی ہستی نہیں آیا پتہ بھی کیسے رب نے کوئی بنایا ہی نہیں، کوئی بنایا ہی نہیں. میرے آقا جیسا تو کوئی بنایا ہی نہیں، بناتا بھی کیسے اس کو کوئی پسند ہی نہیں تھا پیارے محبوب کے سوا. تو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا معراج کی رات، میرے آقا علیہ السلام آسمانوں پر اللہ کی پاک ذات کے پاس گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا جو حسن کے مالک جن پہ کہتے ہیں 9 حصے حسن ہے. کیا ہے؟ 9 حصے حسن ہے. ایک حصہ دنیا میں ہے، ایک حصہ حسن دنیا میں ہے. پوری دنیا جو ہے کتنی حسین و جمیل ہے، کتنی حسین ہے، تو صرف ابھی ایک حصہ حسن ہے دنیا میں. تو اللہ کے نبی میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ 9 حصے حسن ہے. تو جب آقا علیہ السلام کو دیکھا نا معراج کا جب گزر ہوا درجہ بدرجہ نبیوں سے ملتے گئے، تو جب یوسف علیہ السلام کے سامنے سے گزر ہوا نا تو یوسف علیہ السلام پتہ کیا کہتے ہیں، بے شک حسن زیادہ میرا آقا ساری دنیا سر سے لے کر پاؤں تلک تنویر کی تنویر ہے. ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. بے خبر سوچ ہوئی تو ہوگی دنیا، بے خبر سوچتی تو ہوگی دنیا. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے آقا کا روح انور بے مثال، میرے آقا کا حسن بے مثال، میرے آقا کا ذکر بے مثال، میرے آقا کے پیارے آقا کی چال بھال بے مثال.
اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج پاک میں اس طرح کچھ بیان کی، ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضور کا معراج پہ جانا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ حضور کی یا ایوہ المزمل والی چادر، یا ایوہ المدثر والا کمبل جو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر خود بلند فرمایا، تیرا ذکر بلند فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو خدا بلند فرماتا ہے تو اس کو پیارے محبوب کی شان کیا پوچھتے ہیں، میرے آقا کی شان کی حد کیا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے اس پیارے محبوب کی شان، ہم کیا بیان کریں؟ میرے حضور کی ہر ادا اللہ نے بیان فرمائی، میرے پیارے آقا کی مذاق کی کثر والی آنکھوں کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے وقت دعا والے چہرے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، آپ کو بتاتی چلوں گی۔ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، کیا کیا؟ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی پہاڑ کی چوٹی پر، تو پہاڑ سے چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھڑی پتھر پر ماری تو پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اسماعیل نے پانی وہاں سے جاری کیا جہاں پانی اکثر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جہاں پانی اکثر ہوتا ہے، پانی اکثر نکلا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان سنو، میرے نبی نے پانی وہاں سے جاری کیا جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہاں سے؟ میرے آقا نے پانی پہ میرے آقا علیہ السلام نے پانی والی انگلیوں میں سے جاری کیا۔ 1600 صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات بھوکے تھے، کیا تھا؟ ہم ایک رات بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ 1600 صحابہ کا فرمان ہے، 1600 صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک رات بھوکے تھے، پیاسے تھے، جب کسی سے پانی نہ ملا، کسی طرف سے بھی پانی نہ ملا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ڈول میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، سبحان اللہ، جب اللہ والا ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں پانی جاری رہا ہم پیتے گئے، پانی جاری رہا ہم پیتے گئے، پانی جاری رہا ہماری پیاس بجھتی گئی۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان، مقام مصطفیٰ۔ آئیے آپ کو بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی آنکھوں کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا۔ عشق والوں نے کہا کہ آپ کی خوب سجیاں اکھیاں نے، تھوڑا سا رہ کے سمجھو گے، چلیں کوشش کرتے ہیں۔ کیا خوب سجیاں اکھیاں نے جی میں بھر سمائیاں رکھیاں نے، کیا خوب سجیاں اکھیاں نے جی میں بھر سمائیاں رکھیاں